بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دو چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے سامنے بات چیت کم کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ دنیا میں انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید دوا شہد ہے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ ملاقات کے ٹائم نوٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے اسے دیکھتے ہیں، اور آپ کی جوتوں سے آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اعلیٰ قسم کے جوتے استعمال کریں۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں وہ جلدی بڑھاپے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رات کو آنکھوں پر سبز رنگ کا کپڑا رکھ کر سو جائیں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو مرد زیادہ محنت والا کام کرتا ہے اور پیدل سفر کرتا ہے، ایسے مرد کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بندے کی زیادہ سونے کی عادت بندے کی سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ کسی بھی کام کے ختم ہونے کے بعد گاجر چبا لیں، آپ کا جسم تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا۔ جو لوگ کھانے کے بعد گر کھاتا ہے ان کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بدن میں خون بڑھانا چاہتے ہو تو انار کا جوس پی لیا کرو۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھتی۔ کھجور کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پانی پینے سے فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو، اس سے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا، جو 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بری تھی۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اس بقول کے چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ دہی میں پیسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کریں۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کی مساج کا مسلسل معمول بنا لیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے؟ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جن افراد کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ برے ہو جائیں گے مگر طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ نیم کے پتوں کو تلوں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہے ایسے افراد انگور زیادہ استعمال کیا کریں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بخار زیادہ ہو جائے وہ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ اگر دل کی بیماری ہے تو ناشتے میں پیاز کا استعمال کریں۔
اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ اگر اپنی آواز خوبصورت سریلی بنانی ہے تو صبح کے وقت شہد نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاڑ لیا کریں۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ کھانا ہمیشہ کم کھائیں، سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹھے کا مربع دماغ اور دل کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بھر جاتے ہیں اور وہ کٹواتے نہیں ہیں، وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیہ کھائیں، انگور اور سیب کھائیں۔ سوتے وقت نیم گرم پانی کا گھونٹ بھر لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ، آج ہم آپ کے چہرے مبارک پر ایسی خوشی دیکھ رہے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، ابھی فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا، اے محمد، آپ کا پروردگار آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا، ہاں، میں اس بات سے راضی ہوں۔ جو لوگ اپنے بالوں میں بہت کنگھی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی بیماری سے بچے رہو گے۔ کنگھی صبح اٹھتے ہی کر لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیمار آدمی کو تسلی دینے سے اسے آرام اور سکون ملتا ہے اور بیماری کی شدت میں کمی آتی ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیمن اور گر اس کی چائے ہاضمہ کو درست کرتی ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور یہ دباؤ کو کم کرتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے، اور انہیں پکار کر یہ کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم نے تمہیں وارث کیا ہے، اس چیز کے عوض میں جو تم عمل کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہیں پکار کر یہ کہا جائے گا، اب تم صحت مند رہو گے اور بیمار نہیں ہوں گے اور نعمتیں حاصل کرو گے اور نعمتوں سے محروم نہیں ہوں گے، جوان رہو گے اور برے نہیں ہوں گے اور ہمیشہ رہو گے اور تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ ناظرین، دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائے تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔
ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کرو، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ کلونچی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح اور شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں رزق کا ناجائز استعمال کیا جائے اور ناشکری کی جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کریں۔ حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جنت میں ایک بازار بھی ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے اور لوگ اس میں جائیں گے اور جہاں وہ اکٹھے ہوں گے وہاں اللہ ان کے لیے ہوا کو بھیجے گا جو انہیں ان کے گھروں میں لے جائے گی، تو ان کے اہل خانہ ان سے کہیں گے ہماری غیر موجودگی میں آپ کے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے، تو وہ اپنے اہل خانہ سے بھی یہی بات کہیں گے۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے منہ دھو لو۔ کھجور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہے۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کی قدر نہ کرے، آپ کو اہمیت نہ دے، آپ کو ذلیل کرے یا آپ کو وقت دینے کے لائق ہی نہ سمجھے تو ایسے مقام، ایسے لوگ اور ایسے تعلقات چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دل کی باتوں کا وزن وقت اور الفاظ میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کی موجودگی اور بے حیثیت سمجھے تو وہ شخص دراصل آپ کی قدر کے لائق نہیں۔ رشتے وہی کامیاب رہتے ہیں جو وقت، محبت اور عزت کے ستونوں پر قائم ہوں، ورنہ یہ بوجھ بن کر زندگی میں بکھر جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خاموشی میں بھی ایک وقار ہوتا ہے، اور خاموشی وہ ہتھیار ہے جس سے آپ اپنی اہمیت کا ادراک دوسروں کو کرا سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے جڑنا دور کر دیں جو آپ کو اہم نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ کی قدر کرنے والے آپ کے انتظار میں ہیں۔ وقت ان کے لیے نہیں گنوانا چاہیے جو آپ کی ذات کو پہچاننے کے قابل نہیں۔ جو لوگ آپ کو وقت نہیں دیتے آپ کی روح کی گہرائیوں میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ لوگ آپ کی زندگی میں کوئی خاص معنی نہیں رکھتے۔ وہ نہ تو آپ کے خوابوں کے شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کے غموں کے، اور نہ آپ کی کامیابیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان سے خود کو الگ کر لینا ہی ایک دانش مندی ہے، کیونکہ خود سے جڑا رہنا، اپنی عزت نفس کا پاس رکھنا دنیا کی سب سے بڑی فتح ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اور نیند پرسکون آئے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روکو، اس سے دمے کا مرض دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ادرک کا رس ایک کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ صبح جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر دن کا آغاز کریں۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری اور مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ کریلوں کی کرواہٹ دور کرنے کے لیے کچا آم کاٹ کر تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں،
4-5 منٹ جوش دیں اور کریلے نکال لیں۔ کریلوں کی کرواہٹ دور ہو جائے گی۔ کلونجی پاؤڈر 50 گرام، چھلکا اسپغول 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام کو مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا طاقت آنے لگے گی۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ بادام کے تیل کے چند قطرے کے اندر انڈے کی زردی ڈال کر چہرے پر لگائیں۔ 20 منٹ میں رنگ گورا ہو جائے گا۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو جائے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جائیں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔